أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں سے کیسے حالات سے سابقہ پیش ہی نہیں آیا ہے جو تم سے پہلے ہو کر گزرے ہیں. ان کو تنگیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایسے جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. یقین جانو اللہ کی مدد قریب ہے. یہ سورہ بقرہ کی 214 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے گزشتہ ایک آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ کفار جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی کمزوری کو دیکھ کر، ان کے فقر و فاقے اور تنگ دستی کو دیکھ کر، تو وہ جو تکلیفیں جو تم کو پہنچا رہے ہیں، جو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، اس پر تم صبر کر لو، اس وجہ سے کہ قیامت میں جو فیصلے ہوں گے اس میں تمہارا مقام بہت بلند ہوگا. وہاں پر جو سچے اور پکے مسلمان ہوں گے جنہوں نے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو روک کر اللہ تعالیٰ کی بندگی خالص طور پر کی تھی، تو یہاں پر دنیا میں چاہے ان کے اوپر تنگ دستی گزر رہی ہوگی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر مقام بلند ہوگا. اس لیے تھوڑے دن اور صبر کر لو، کیونکہ راحتیں مکمل طور پر تو وہاں پر جا کر ہی ملنے والی ہے. یہاں پر تو کسی کو بھی مکمل راحتیں نہیں ہیں. تو یہ تسلی ان کو دی گئی تھی کہ جنت کی خوشخبری بھی تھی اس میں کہ تم کو بہت اعلیٰ مقامات وہاں پر ملنے والے ہیں جو ان لوگوں کو نہیں ملیں گے. تم اہل جنت ہوں گے، وہ اہل نار ہوں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے بغیر کوئی مصیبت کے، بغیر کوئی مشقت کے، بغیر کچھ تکلیف اٹھائے کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں یہ بات واضح کی گئی حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کے سے ایسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر پیش آئے تھے. یعنی جنت کو حاصل کر لینا کوئی ایسا نہ سمجھے کہ بہت آسان کام ہے، جو چاہے اس کو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان زندگی بھر محنت کر کے ایک گھر بھی نہیں بنا پاتا. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ لگا دینے کے بعد بھی اس کو ایک اپنا گھر رہنے کے لیے نصیب نہیں ہوتا. تو پھر آخرت میں جنت کا جو وعدہ ہے وہ تو محل ملنے کا وعدہ ہے، تو وہ محل ایسے ہی مل جائے گا بغیر کوئی مشقت، بغیر کوئی محنت کے. جبکہ یہاں پر بغیر کوئی محنت اور مشقت کے معمولی چیز نہیں مل سکتی، تو وہاں کی تو انتہائی اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. جنت کے بارے میں تو روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے ادنا درجے کی جو جنت ہوگی وہ اس دنیا کے برابر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بعض روایتوں کے مطابق اس دنیا کی 10 گنا زیادہ ہوگی. دنیا کی لمبائی اور چوڑائی جتنی ہے اتنا اگر دیکھیں تو اس کے برابر یا اس کے 10 گنا سب سے ادنا درجے کی جنت، جو اعلیٰ درجے کی، جو اوسط درجے کی جنتیں ہوں گی اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ رکھیں گے. تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنی آسانی سے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بہت محنتیں کی، بہت مشقتیں کی. یعنی جو انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ایمان لائے تو پھر ان کو بہت مقابلہ کرنا پڑا. سخت ترین مقابلہ ہوا ان کا دشمنوں سے، اور جو باغی اور سرکش جو بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہوئی اور ان لوگوں نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا اور ان سے مقابلہ کیا، اور دین حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے اپنی پوری جدوجہد کی اور کوششیں کی. تو ایسا ان لوگوں نے کیا تھا تو تم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا، آمنا، اور بس آرام سے لیٹ گئے اور اپنا حق ادا کر دیا. نہیں،
آمنا کہنے کے بعد یہ سمجھ لو کہ تمہارا تو سلسلہ اب شروع ہوا ہے. تم کو جو مشقتیں اور جو پریشانیاں جو ہونے والی ہیں اب اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے. کیونکہ جو بات تم نے جس کو حق سمجھا ہے، سچ سمجھا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہی بات لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنی ہوگی تم کو. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی حق اگر آپ پیش کرتے ہیں، سچ بات کسی کے سامنے کہتے ہیں تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے شروع میں. اور اگر اسلام کو اور دین کو دیکھیں تو سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہے اور خود اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی دعوت بھی دے رہا ہے تو پھر اس کی مخالفت ضروری ہے. تو وہ مخالفتیں جو ہوں گی شیطان کی اور شیطان کی راہیں جو لوگ رکھتے ہیں چلتے ہیں اس کے سلسلے میں جو ہے تم کو مزاحمت کرنا ہوگا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا ہوگا. اپنی جسم اور اپنی جان کی ساری قوتیں، ساری توانائیوں کو اس میں صرف کر دینا ہوگا. تو یہ اگر تم کرو گے یہی جہاد ہے. یعنی جہاد کیا ہے؟ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی تمام تر توانائیوں کو لگا دے، اپنے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو بھی اور اپنی زبان کو بھی اور اپنے ہاتھ کو بھی قلم کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھ اور پیر کو محنت کر کے کام کر کے آگے بڑھ کے مشقت کر کے یا اور اس کا آخری درجہ قتال ہوگا جہاد کا. یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ کے لیے جو ہے یہ بات طے ہوگی کہ آپ جنت میں جانے کے قابل ہوئے ہیں، مستحق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جنت میں اگر جانا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنت تم کو ملنی چاہیے، تم اس کے مستحق ہو، تو پھر تم کو اس سلسلے میں محنت بھی کرنی ہوگی جیسا کہ پچھلے لوگوں نے محنتیں کی تھی. پچھلے لوگوں کے اوپر تو بہت مشکلات پیش آئی، بہت پریشانیاں انہوں نے جھیلی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ حالات بھی پیش آئے کہ ان کو سر سے لے کے پیر تک چیر دیا گیا آروں سے، یعنی ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں پھرائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سخت مصیبتیں اور تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی لیکن انہوں نے دین سے اپنے آپ کو جو ہے پیچھے نہیں کیا، دین سے نہیں پھرے، وہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جنت ملنی چاہیے، تم اس کے مستحق ہو، تو پھر تم کو اس کے سلسلے میں محنت اور کوششیں کرنی چاہیے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف اس بات پر کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہ جانچے نہیں جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے بہت خوب جانچا اور معلوم کر لیا کہ ان میں سے سچے کون ہے اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف دعوے کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. جب عمل کا وقت آئے تو عمل کر کے دکھلا دینا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہی سچے ہیں، جو صرف زبانی بات چیت کرنے والے ہیں وہ سچے نہیں ہیں اللہ کی نظر میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر بڑی سخت مصیبتیں آئی. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول. اور پھر اتنی تکلیفیں آئی کہ وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جنت مشقتوں کے اٹھانے کے بعد ہی ملنے والی ہے، لیکن بعض آیتوں سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیں گے، اپنے لطف و کرم سے ان کی مغفرت فرما دیں گے اور جو ہے ان کو معاف کر دیں گے اور بغیر کوئی زیادہ مشقت کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ درجات الگ الگ ہوں گے، جو جیسے درجے کا ہوگا اس کو ایسی ہی مشقت جھیلنی پڑے گی. سب سے کم درجے کی مشقت کیا ہے سن لیجئے. سب سے کم درجے کی مشقت یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنے شیطان ہے اس سے مزاحمت کرنا. وہ جو راستے میں جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا
اور اپنے عقیدے کو درست کرنا، توحید پر قائم رہنا، یہ سب سے کم درجہ ہے، انتہائی ادنا درجہ جو کہا جا سکتا ہے ایک مومن کے لیے۔ اس کے بعد بہت سے درجات ہیں، اوسط درجے کے بھی ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور بلند درجے کے، جیسے انبیاء کرام تھے ان کے درجات ہیں۔ جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنی بڑی مصیبتیں، اتنی بڑی آزمائشیں، اتنی بڑی ابتلائیں، اتنی بڑی پریشانیاں، مشکلات ہوں گی۔ انبیاء کرام کو جو مشکلات پیش آئی اتنی مشکلات کسی کو بھی نہیں آئی۔ وہ جو تکلیفیں جھیلے ہیں اتنی تکلیفیں کوئی نہیں جھیلے ہیں۔ پھر انبیاء کرام کے جو قریب ترین لوگ تھے ان کو جو تکلیفیں پیش آئی اس سے دور والے لوگوں کو اتنی تکلیفیں نہیں پیش آئی۔ تو آج اگر کسی کو مشکل اور پریشانی اور آزمائش میں نہیں ہے وہ، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا آرام سے ہوں، تو اس کے لیے بڑی پریشانی والی بات ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور انبیاء کرام کو بھی مشکلات پیش آئی اور وہ بھی ابتلاؤں میں گرفتار ہوئے، پریشانیاں ان کو بھی آئی، مشکلات آئی۔ جو اللہ کے باغی اور غدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں دنیا میں، اور یہ زندگی میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی دھلائی یہیں پر ہو جائے، اور ان کی کچھ اگر کمیاں اور کمزوریاں اور خطائیں ہیں تو ان کی یہیں پر دور کر دیا جائے، اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ان کی صاف ہو کر پھر وہ پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ جو اللہ کے باغی ہیں گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے باغی اور سرکش ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، بڑے بڑے جو دنیا میں ایک دھوم مچا کر رکھ دیے ہیں، کیسے لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے قتل کر دیا ہے، آج بھی ہے ایسے بہت سے زندہ جن کو دھکا نہیں پہنچا ابھی تک، لوگ ان کی یہ کوششیں کر رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ تکلیف پہنچ جائے، لیکن ان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے، ابھی موت تک وقت ہے ان کے لیے۔ جب موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کا سلسلہ شروع ہوگا، بڑی سخت تکلیفیں ان کے لیے وہاں سے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس میں جو بغیر مشقت کا جو معاملہ جو بات بتائی جاتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ آپ دین حق کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے توحید پر قائم رہنا ہوگا، شرک اور کفر سے نفرت کرنا ہوگا آپ کو، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس کے بعد بہت سے درجات ہیں، جو جیسے درجے کا ہوگا اس کو ویسے درجے کی تکلیف ہوگی، ویسا ہی درجہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی کہ وہ لوگ چیخ اٹھے اور چلا اٹھے، انبیاء کرام اور ان کے ساتھیوں نے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ لوگ بے صبرے ہو رہے تھے؟ کیا انہوں نے کچھ شک و شبہ کیا تھا اللہ کی مدد کے سلسلے میں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن اس کا وقت متعین نہیں فرمایا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے گزارشیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، الہزاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مضطر کی پکار کون سنتا ہے؟ جو انتہا سے زیادہ بے چین ہو جاتا ہے جب بندہ، تو جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اپنے مالک اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہی ہے اس کی سننے والا، وہی ہے اس کی دعاؤں کی، اس کی التجاؤں کو سننے والا اور اس کی مدد کرنے والا، اس کی خواہشوں کو پورا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندے مانگ رہے تھے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس میں توکل کے منافی نہیں ہے، یا نبوت کی منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، رونا اور گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، الا ان نصر اللہ قریب، اور کہہ دیا گیا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، یقین جانو۔ تم بس جس راستے پر چل رہے ہو وہی راستہ اچھا ہے، بس تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کی مدد فوراً آ جائے گی اور بہت قریب آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔